اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں وہ برکت، وہ خیر رکھی ہے کہ اس برکت اور اس خیر کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو بڑے بڑے امور سر انجام دیے، ان میں سب سے بڑا جو اللہ پاک کی عطا ہے وہ ہے قرآن پاک کا نازل ہونا۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں جان لو کہ ماہ رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنی خاص کتاب کو نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں اپنی نورانیت کو بکھیرنے کے لیے اس ماہ نور کے اندر لیلۃ القدر بھی رکھ دی، اور قرآن پاک کا نزول، لیلۃ القدر کا وجود اور ساتھ میں روزے کی عبادت، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنا ماہ نور عطا فرما دیا۔ میری اور آپ کی زندگی میں یہ ماہ مقدس پلٹا، مجھے اور آپ کو اس کے شب و روز نصیب ہوئے۔ اب یہ آپ کی میری اپنی خوش قسمتی ہے، اپنی عملی قوت ہے کہ جس کی بنا پر میں اور آپ اس نیکیوں کے موسم بہار سے جتنا وافر حصہ چاہیں حاصل کر لیں، یا غافل کی طرح سوئے رہیں اور پھر کہیں کہ ماہ رمضان چلا گیا، اللہ کی خیر اور برکت جو تقسیم ہو رہی تھی اس کا وقت مکمل ہو گیا، تو اس سے مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، معمولات کو طے کریں، ان کو ری اسکیجول کریں، ری شیڈول کریں کہ بھائی میں نے تراویح پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا، روزہ بھی نہیں چھوڑنا، تلاوت کلام پاک کا ختم شریف بھی میں نے کرنا ہے، ذکر اذکار بھی میں نے کرنے ہیں، کام کاج ڈیوٹی میں تھوڑی تخفیف کر لیں۔ پورا سال تو کام کرتے ہیں، اگر اس ماہ نور میں اور آپ کام سے تھوڑا وقت بچا کر اپنے لیے اللہ کو راضی کر لیں تو اس سے بڑی آفر کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی مالک کی عطا کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین محترم، اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح میں نے ان روزوں کو تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت پاک میں دو تین باتیں ہیں جو تشریح طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ روزہ جو ہے یہ نئی عبادت نہیں ہے، یہ پرانی عبادت ہے۔ پہلے شریعتوں میں بھی اللہ نے روزے کا حکم دیا، ایام اور تھے، نوعیت عبادات کی اور ہو سکتی ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ مشروع عبادت ہے اور قدیم عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا اس روزے کا جو مقصد ہے وہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا قطعاً نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے دل کے اندر اس مالک کی برتری موجزن ہو جائے، اس مالک کا تقوی میرے اور آپ کی دل کی بنجر زمین پر تر و تازہ ہو جائے، میرے اور آپ کے دل میں اس مالک کا خوف جو ہے وہ سما جائے، تو پھر میں اور آپ اس ماہ رمضان سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ ایک
ہمارا کیلیبر گراف یا ہمارے من کی کیفیت جو ہے پہلی رمضان المبارک کو ہے، اور پھر پہلی شوال آئے گی جس دن میں اور آپ نئے کپڑے پہن کر اللہ کے فضل سے عید نماز پڑھیں گے۔ اس عید نماز پڑھتے ہوئے یہ میرا اور آپ کا سیلف اسیسمنٹ ہوگی، اپنا باطنی جائزہ ہوگا، اپنے من کی پرکھ ہوگی کہ آج ایک مہینہ گزر گیا، اللہ نے تقوی کا موسم بہار لگایا تھا، میں نے اس موسم بہار میں سے کتنا تقوی کا حصول کیا ہے، کیا میرے من کی کھیتی ہری ہوئی بھی ہے کہ نہیں، کیا اس میرے من کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو اس کی کمزوریاں ہیں، جو اس کی بیماریاں ہیں، وہ پہلے کی طرح تر و تازہ ہیں، تناور ہیں، میرے من کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، میں دھوکہ دینے میں ماہر ہوں، 2 نمبر سودا فروخت کرنے میں مجھے مہارت حاصل ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو چپ کرا جانتا ہوں، ان کے ساتھ قطع طلقی کرنا میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور بڑے سے بڑے بندے کو 2 منٹوں میں زیر کر دینا یہ میری مہارت ہے۔ تو صاحبو، میں نے اور آپ نے اس ماہ رمضان کی جو نیکی والی آفر تھی اس میں سے کچھ بھی نہ کما سکے، میں نے اور آپ نے اس ماہ نور کو برباد کر لیا، میں نے اور آپ نے اس ماہ نور سے جو اللہ کی خیرات بٹ رہی تھی اس میں سے ہم بدقسمت رہے، اور ہم نے روزہ نہ رکھ کر، تراویح نہ پڑھ کے، قرآن سے تعلق نہ جوڑ کر کے، تسبیح اور تحلیل نہ کر کے اس مالے کی خوشنودی کو گنوا بیٹھے۔ صاحبو، آج موقع ہے کہ اس مالے کو منانے کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، روزے رکھیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ روزے جو ہیں وہ پورے ماہ کے فرض ہیں، یہ نہیں ہے کہ جمعے کا رکھ لیا جناب، یا جمعے اور پیر کا رکھ لیا جناب، یا جمعرات کا ساتھ میں ملا لیا۔ تو صاحبو، یہ غلط اپروچ ہے، یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ نے جس نے مجھ پر آپ پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اسی مالک نے پورے 1 مہینے کے لیے مجھ پر آپ پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب ان روزوں کو نبھانا، روزوں کو پورا رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے میں اور آپ اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو سنگین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے دیسی لوگوں کا، دیہاتی لوگوں کا ایک ذہن آج کے دور میں بن گیا ہے کہ بھائی روزے وہ نیک لوگ رکھیں گے یا مولوی صاحب رکھیں گے، جو صاحب ثروت ہیں وہ لوگ ایسے کام کریں گے، ہم تو غریب ہیں، ہم نے مزدوری کرنی ہے، ہم نے فصل کرنا ہے، گندم کی فصل کاٹنی ہے، ہم کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبو، یہ غلط سوچ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی سوچ ہے۔ جس مالک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس نے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ مجھے اور آپ کو بتلا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اعلان کروا دیا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنا روز مرہ کا کام جو ہے اس میں کمی کر دو، اس کو تخفیف پہ لے آؤ، اور اپنے آپ کو وہاں سیٹ کر لو جہاں مالک کی رضا ہے۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں کام آدھا کر دو، اللہ نے کام کروانے والوں کو یہ نصیحت کروائی ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ اپنے ماتحت کا کام ہلکا کرو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو موسم ہے کمانے کا، ہم اوور ٹائم لگائیں گے، زیادہ کام کریں گے، تو جب اس میں سے برکت ہی نہ ہوگی، خیر ہی نہ ہوگی، تو ہم جتنا چاہے کما لیں، ہو جائے گا تو ایسے ہی۔ پتہ نہیں آج ہر بندہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ یار کمائی اتنی کرتے ہیں، اتنے پیسے کماتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، برکت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مالک سے ناطہ توڑ لیا ہے، ہم مالک کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اس لیے میرے اور آپ کی روزی سے برکت جو ہے نا پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آج ہم ہزاروں کمانے کے باوجود کہتے ہیں کہ یار ہاتھ بڑا تنگ ہے، پریشانی ہے، ہم اس مالک کو راضی کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہے۔ تو جس مالک نے روزے فرض کیے ہیں ان روزوں کے اندر خیر ہے، برکت ہے۔ یہ قرآن پاک کی اگلی آیات کے اندر پڑھے نا تو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو روزے کی رخصت دی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایام معدودات،
گنتی کے چند دن، ایک ماہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی سخت مریض ہو گیا ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، شیخ فانی ہو گیا ہے، اب صحت ملنے کا امکان نہیں ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے رعایت ہے کہ روزے چھوڑ لو، لیکن جب عام حالات میں واپس پلٹ آؤ، صحت بحال ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، تو پھر اپنی گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزوں کی گنتی پوری کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب جو وقت گزر جائے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، تو صاحبو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مریض کو، مسافر کو، مریض بھی وہ جس کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا جس کو زیادہ شوگر کا، جس طرح آج کل مرض مشہور ہے، وہ لوگ زیادہ بھوک نہیں برداشت کر سکتے، ان کی شوگر لو ہوتی ہے تو ایمرجنسی واقع ہو جاتی ہے، یا خاتون ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ خشک ہو جائے گا، یا کوئی خاتون ہے امید سے ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے رعایت دی ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب نیا ماہ رمضان آئے نا، دوسرا ماہ رمضان آئے، تو پہلے رمضان میں کسی بھی عذر پر جو روزے چھوٹے ہیں وہ روزے پورے کرنے ذمہ داری ہے۔ اب پورا سال تو ہمارے ہاں سخت موسم نہیں ہوتا، دسمبر بھی آتا ہے، 11واں 12واں پہلا دوسرا مہینہ بالکل مختصر چھوٹے دن ہوتے ہیں، تو جس مریض کے، جس خاتون کے روزے مس ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں روزے پورے کرے۔ اللہ پاک کا حکم ہے اگر روزے پورے نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اللہ کے ہاں شرمسار ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رعایت تمہیں ہے، روزہ تم چھوڑ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک بندے کا ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، اس نے چھوڑ لیا، پھر اس کے من میں احساس پیدا ہوا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے مالک کا جو ایک حکم تھا اس سے روگردانی کی ہے، نافرمانی کی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس کی قضا کرتا ہوں، تو اس کی قضا معتبر ہو جائے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر ترک کیا، اگرچہ بقیہ آنے والی ساری زندگی وہ بندہ روزے سے رہے، روزانہ سحری کرے، دن بھر بھوکا پیاسا رہے، شام کو افطاری کرے، جتنی باقی اس کی زندگی ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، جتنے دن اس کی زندگی کے ہیں سارے دن روزے سے گزار دے، لیکن اس ماہ رمضان کے ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اتنی خیر اور اتنی برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور احتساب کی نیت سے رکھے، اللہ پاک اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان کی حالت سے رکھے یعنی جو معمولات رمضان ہیں ان کا اعتقاد رکھے، تراویح پڑھے، قرآن پاک کا نزول مانے، ذکر اذکار کی کثرت کرے، مالک کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور کہے کہ روزہ اللہ پاک کی طرف سے فریضہ ہے، اس کے اندر اجر ہے، اور احتساب کرے، اپنے من میں جھانکے، جہاں جہاں کمی ہے، کوتاہی ہے، جہاں جہاں اس کے من کے اندر روگ ہے، اس روگ کو پہچانے اور اس بیماری کو، اس خلش کو دور کرے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے دور ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کی قدر دانی، روزہ رکھ لینا، مجھے اور آپ کو ماں کی طرح، جس طرح میں اور آپ پیدا ہوئے تھے پہلے روز
گناہوں سے پاک صاف تھے، اللہ پاک ماہ رمضان مکمل کرنے پر مجھے اور آپ کو ایسے کر دے گا اگر اخلاص ہوگا، نیت صاف ہوگی۔ تو سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو میری اور آپ کی نماز پڑھنا پسند آ جاتی ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب اگر ہمارا خلوص اور شوق زیادہ ہے تو 10 سے 20 بھی ہو سکتی ہیں، 100 بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ضابطہ دیا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی میرے پاس ایک نیکی لاتا ہے خلوص کے ساتھ، میں اس کو ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہوں، 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں تصریح فرمائی کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی نیت، ارادے، سوچ کے مطابق خلوص اس میں جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اللہ پاک اس کا اجر اتنا بڑھاتا چلا جائے گا، اور وہ خلوص کے مطابق اجر 700 گنا تک ہو سکتا ہے الا الصوم۔ حضور فرماتے کہ روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے، روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ روزے کا اجر جو ہے 10 گنا کر دیا جائے، 20 گنا کر دیا جائے، 100 گنا کر دیا جائے، یا 700 مرتبہ کر دیا جائے، نہیں۔ حضور فرماتے الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اگرچہ غور کریں تو نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں سارے اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں یہ جو اللہ کا فرمان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ایسی عبادت ہے اس سے اصلاً صرف اور صرف مالک ہی باخبر ہوتا ہے۔ میں کسی کو خیرات دوں، کسی کو پتہ نہ بھی لگنے دوں تو جس کو دی اس کو تو پتہ چل جائے گا نا کہ فلاں بندے نے میری مدد کی ہے۔ میں حج پڑھنے جاؤں، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، علاقے والوں کو تو پتہ چل جائے گا استاد صاحب نہیں آ رہے، گھر میں نہیں ہے، حج پڑھنے گیا ہے جناب۔ اسی طرح ہم جتنی بھی نیکی کر لیں اس نیکی پر کوئی نہ کوئی بندہ باخبر ضرور ہوتا ہے، لیکن روزہ جو ہے اب ہم کیا پتہ، امید اور حسن ظن تو یہی ہے کہ سب مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اور آپ منہ پر کھانا پینا بند رکھیں، جب گھر پلٹے تو اپنی من پسند چیز کھا لیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن مالک تو جاننے والا ہے نا، مالک پہچاننے والا ہے کہ بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، سخت گرم ترین موسم ہے، پیاس سے کانٹے گلے کے اندر چبھ رہے ہیں، پانی بھی گھر میں موجود ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا، سوچ نہیں آتی کہ پانی پئیں، نہیں، مالک کی رضا ہے، مالک کو خوش رکھنا ہے۔ تو صاحبو اس لیے حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور پھر اس کی ایک اور توجیہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب روزے سے متصف ہوتا ہے نا، یعنی جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس وقت روزے دار کے اندر الوہی اور مالاکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ الوہی اور مالاکوتی، الوہی کا مطلب اللہ والی، مالاکوتی کا مطلب فرشتوں والی، یعنی کہ روزے دار کے اندر روزے کا جو دورانیہ ہے اس دوران اللہ والی اور فرشتوں والی صفات آ جاتی ہیں۔ کس طرح؟ اللہ پاک کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ اللہ پاک پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ کیا فرشتے کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں کھاتے پیتے۔ تو جب میں نے اور آپ نے اپنا کھانا پینا اس مالک کے حکم پر ترک کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مالک کی صفت سے متصف ہو چکے ہیں، ہم اس مالک کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، مالک کے وصف سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اثرات بھی طبیعت پر مترتب ہوتے ہیں، اور اس سے بندے کی جو ایک نفسانی خواہشات ہیں ان خواہشات کی بنا پر بندے کی نفس کشی ہوتی ہے، بندے کے من کے روگ جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، بندے کے دل کے اندر عاجزی، انکساری، ہمدردی والے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بندے کو صبر نصیب ہوتا ہے، اور جب بندہ صبر پر کاربند ہو جاتا ہے نا
تو بندے کے اندر جو ایک شکر کی کیپیسٹی ہے، شکر کرنے کا عنصر ہے، شکر کرنے کا جو جوہر ہے، وہ بلندیاں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب بندہ ہر دم مالک پہ راضی رہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ پاک بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے روزہ ڈھال ہے۔ حضور فرماتے ہیں الصوم جنہ جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح یہ سپاہی لوگ پرانے دور میں جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں دھاتی بنی ہوئی ڈھال رکھتے تھے جس سے وہ دشمن سے تلوار کا وار روکا کرتے تھے۔ اسی طرح جو بندہ روزے سے متصف ہے، جو روزہ دار ہے، اس نے جہنم اور اپنے درمیان ایک ڈھال بنائی ہوئی ہے، دیوار بنائی ہوئی ہے۔ وہ روزے کا متیقن ہے، روزے سے متصف ہے تو جہنم اس سے دور ہے۔ اگر روزے پہ اس کا ایمان نہیں ہے، روزے پہ وہ یقین نہیں رکھتا، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ جہنم کے آمنے سامنے کسی وقت بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے ڈھیر سارے اجر و انعام کا وعدے فرمائے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا، جو خالص اور خلوص روزے دار ہوں گے، اللہ پاک ان کو اسپیشل انٹری دے گا۔ آج کوئی بھی بڑا فنکشن ہو نا، کہتے ہیں یہاں سے چیف گیسٹ گزریں گے، یہ ان کا الگ راستہ ہے، ان کا الگ گیٹ ہے۔ لیکن جب جنت میں داخلے ہو رہے ہوں گے نا، تو جو خلوص اور صدقے دل سے مالک کی رضا کی خاطر روزہ دار ہوں گے، ان کی اسپیشل انٹری ہوگی۔ وہ عام لوگوں کی طرح جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو باب ریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ جو سچا روزے دار ہے نا، اس کی دو خوشیاں ہیں، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ جب میں اور آپ دل بھر اللہ کے نام پر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، مالک کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑے رہتے ہیں، تو جب شام کو بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں نا، تو اس افطاری میں بھی ایک لطف آتا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے مالک کا فرمان جو ہے نا اس کا پورا کر دیا ہے، مالک کی تابعداری ہم نے کی ہے۔ دوسری خوشی مومنین کو جنت میں اللہ کے دیدار سے ہوگی۔ تو صاحبو، یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنے اعزاز ہیں، کتنی آفر ہے۔ میں اور آپ اگر اس مہینے میں بھی غافل رہیں اور نیکیوں کو اپنے کھاتے میں نہ ڈال سکیں تو یہ شومی قسمت ہے، یہ بدقسمتی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ روگردانی ہے۔ اللہ کی عطا کو ہم بھولنے لگے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان کو جو رمضان کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی علماء کرام نے توجیہ بیان کی ہے۔ رمضان کا لفظی معنی دیکھا جائے نا، عربی کی لغات کے اندر، ڈکشنریز کے اندر تو بتایا جاتا ہے کہ سخت ترین جو گرم جگہ ہوتی ہے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک محاورہ عربی لغت کے اندر رائج ہوا ہے، رمض الصائم، کہ جو روزے دار ہے اس کے پیٹ کی شدت، گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اور اصل معنی اس میں یہ ہے کہ جو رمضان ہے نا، اس کا سخت گرم زمین معنی بھی ہے اور اس کا معنی جلنا بھی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی نفس کشی ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے جو نامہ اعمال کے اندر گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ اس نفس کشی کی بنا پر، اس تزکیے کے طور پر جل جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ حدیث میں نے عرض کر دی ہے کہ اگر میں اور آپ صدق اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھیں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ عطا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے ایسے دور کر دے اور اتنا مصفى اور مزکہ اور طاہر کر دے کہ جس طرح میں اور آپ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ تو صاحبو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔